السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوگا اور اب بھی آ چکا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ امت کا ماضی اور حال 1450 برس پر محیط ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کوئی نقشہ کھینچنا ایک خاکے کے درجے میں بھی کسی ایک نشست میں محال ہے، ناممکن ہے۔ خدا یہ کہ اس کے ساتھ مستقبل کا بھی اندازہ ہو، امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل۔ تو میں اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ اصل میں یہ مضمون مجھ پر کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے سے، گویا کہ وہ میرے لیے کلید بن گئی، اس خزانے کو کھولنے کے لیے چابی کا کام کیا۔ وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی۔ اس حدیث نے ایک دم میرے لیے امت مسلمہ کے ماضی، حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا، اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا۔ چنانچہ سن 74 کے رمضان مبارک میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتکاف میں، وہ پھر بعد میں میثاق میں شائع ہوا، پھر کتابی شکل میں، کتابچے کی شکل میں شائع ہوا، انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا۔ آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں، یہ نقطہ واضح ہو جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے، موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی، سابقہ امت مسلمہ۔ تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے، ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل۔ وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی۔ پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے، عہد نامہ قدیم، کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے، 6 رکوع کے شروع میں اور 15 رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے، قوم تھے وہ،
امت نہیں تھے. امت سب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، اور دونوں کے درمیان سمجھیے کہ